شکور صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہیں لاہور بار ایسوسیشن کے، ان کا شکریہ. اور ساتھ ساتھ میرے بڑے پیارے کھاریاں کے ایم این اے ہیں سید فیض الحسن صاحب، ان کا تہ دل سے بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ یہ پرنس محمد نواز علیہ صاحب ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ یہ اپنے بڑے قیمتی وقت نکال کے آئے. شکریہ ان کا بہت. اشتیاق، میں نے آپ کا شکریہ نہیں ادا کرنا بائی دا وے اور رانا صاحب آپ کا بھی نہیں، رانا شکور صاحب کا بھی کوئی شکریہ ادا نہیں کرنا. اچھا، کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ یار یہ عمران خان کا نیا پاکستان کیا ہے؟ تو میرے دل میں آیا کہ چلیں میں ثابت کر کے بتاؤں کہ عمران خان کا نیا پاکستان کیا ہے. اور میں نے پھر سوچا کہ یہ آج میں اس کا ایک ثبوت، چھوٹا سا ایک ٹریلر دیتا ہوں جو کہ بہت بڑا ثبوت ہے. یہ 4 لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زرتاج گل، یہ ملکہ بخاری، علی محمد، فاروق حبیب، یہ معمار ہیں، یہ فیوچر ہے. یہ عمران خان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ نیا پاکستان کا پرومس ہے آپ کے لیے. اس طرح کے کیپیبل لوگ، یوتھ سے پڑھے لکھے، ویژن، اپ رائٹ، جن کا پاکستان کے ہر خطے کا بلا کسی تعصب کے درد ہے ان کے دل میں. کیونکہ میں نے یہ 4 ان پرٹیکولر، اور بہت سے ہمارے ساتھی ہیں، لیکن میں جتنی بھی عمران خان صاحب کی تعریف کروں ان 4 2 خواتین اور 2 حضرات کی سلیکشن کی، اور آپ کو جب یہ آتے ہیں تو یو فیل گڈ. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. جس طرح یہ دن رات لگے ہیں، یہ ہے وہ نیا پاکستان جو عمران خان کا پرومس ہے، جو عمران خان صبح شام جس کے لیے کام کر رہا ہے. یہ لا منسٹری آپ کی لا منسٹری ہے. بہت سے ہمارے دوست فرام ٹائم ٹو ٹائم آتے رہے. ہر وقت ہر طرح سے اس لا منسٹری کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. اور ایک چیز آپ کو آپ کے سامنے رکھوں، ایک تو کسی قسم کی یہاں اس لا منسٹری میں تفریق نہیں ہے، چاہے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، چاہے آپ کوئی زبان بولتے ہوں. صرف ایک پری کنڈیشن ہے، ایک تو آپ پاکستانی اور پاکستانیت میں بلیو رکھتے ہو جو کہ آپ کرتے ہیں، اور سیکنڈلی کسی غلط کام میں نہیں. جو کہ میں اشتیاق پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، وہ چیز آتی ہے تو میری سوئچ ہی آف ہو جاتا. تو ہر طرح سے آپ کا رنگ، آپ کا نسل، آپ کی زبان، آپ کا دین، آپ کا فقہ، آپ کا فرقہ، یہ ریلیونٹ نہیں ہے میرے لیے. نہ عمران خان کے لیے ہے، نہ ہمارے لیے ہے، نہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے لیے ہے، نہ ہمارے قائد اعظم کے لیے یہ ریلیونٹ تھا. اور پھر وکیل ہمارے بیٹھے ہیں. دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایریاز ایسے ہیں جس پہ ڈسکشن اور ڈبیٹ ہو سکتی، لیکن جو فنڈامنٹلز ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، رول آف لا کے خلاف ہو، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہو، کانسٹیٹیوشنلزم کے خلاف ہو. ایسا کوئی کام نہیں کرنا، اور وہ کام کرنا ہے جس سے عین بعین اس آئین کے حساب سے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی داد رسی ہو. تو داد رسی کیسے ہوگی؟ تو داد رسی جو ہے قوانین سے بھی ہوگی، لیکن صرف قوانین بنانے سے نہیں ہوگی. جب تک اس کا پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا ان قوانین کا، کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ صرف قانون بنانا اور قوانین بنا کے شیلف میں رکھ دینا، اچھا لا منسٹری ہے، پارلیمان ہے، یہ تو قوانین بنا رہی ہے، بنائے گی بھی، بناتی رہے گی جب تک اس کا ٹینیور ہے، ڈیوریشن ہے، جب تک اللہ کو منظور ہے. لیکن اس کا امپلیمنٹیشن کہاں سے ہوگا؟ اس کا امپلیمنٹیشن لا منسٹری سے نہیں ہونا. اس کا امپلیمنٹیشن یا تو بار سے ہونا ہے یا بینچ سے ہونا ہے. قوانین ایسے ضرور ہو سکتے ہیں کہ آپ اس پہ
آپ کی ڈبیٹ ہو سکتی ہے, ڈسکشن ہو سکتا ہے, لا منسٹری کے دروازے کھلے ہیں. آئیے بتائیے, ہماری اصلاح کیجیے, ہمیں بتائیے کہ کون سی چیز چینج کرنی ہے, اس کو چینج کر دیں گے. لیکن یہ جو اسٹیٹس کو ہے کہ ایک سول کا مقدمہ جو ہے وہ اف یو آر لکی تو 20 سے 25 سال میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے, پھر اگر اپیلیں شپیلیں اس کی ملا لیں سپریم کورٹ تک سے تو 10-20 سال اور رکھ لیں, اور اگر وہ کسی وجہ سے ریمانڈ ہو کے دوبارہ آ جائے تو یہ پھر جنریشنز کا کام ہے. یعنی کسی اف یو آر لکی تو شاید دوسری یا تیسری پشت میں اس کی کوئی ججمنٹ یا ڈگری وتھ فائنلٹی آتی ہے. اسی طرح کرمنل لا ہے. کرمنل لا کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ایک دفعہ کبھی کسی پہ کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے, چاہے وہ ایف آئی آر میں ٹرانسلیٹ ہو نہیں ہو, اس کے بعد اس کا ٹرائل چلتا ہے, اس کی اپیلیں ہوتے ہوتے اگر تو کوئی انیسنٹ ہے تو سمجھیے 20-25 سال کا نسخہ, اس کی ساری کی ساری اس کی فیملی, اس کی بیوی بچے تباہ برباد ہو جاتے ہیں. مینٹل ٹارچر الگ ہے. اور ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے, جو کہ سمجھیے کہ پلوٹ کر سکتے ہیں نظام کو, وہ سکسیسفل ہو کے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں کیسا پاکستان چھوڑ کے جانا ہے؟ ہمیں کیا ایسا پاکستان چھوڑ کے جانا ہے جس میں صرف اور صرف امیر کے لیے مخصوص ریلیف ہو اور غریب کے لیے, عوام کے لیے, لوور مڈل کلاس کے لیے, لوور کلاس کے لیے, مڈل کلاس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو؟ نہیں, ایسا پاکستان نہیں ہے. ایسا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی کتابوں میں نہیں تھا. یہ وہ ایسا پاکستان تھا جس میں کانسٹیٹیوشنلزم ہو, رول آف لا ہو, یعنی جو قانون ہے اس کی صحیح امپلیمنٹیشن ہو, چاہے سب سے طاقتور اور سب سے امیر ہو اور یا سب سے غریب ہو. کسی قسم کا اس میں اگر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے, یہ لا منسٹری تو ہے, اپنا ٹائم پورا کرے گی, چلی جائے گی. لیکن یہ جو انسٹیٹیوشن ہے, یہ بار ایسوسی ایشن کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, بار کونسل کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم پاکستان سے اپنا حق نبھا رہے ہیں, کیا واقعی ہم وہ کام کر رہے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا اس پاکستان کے لیے. یہ فیصلہ آپ کا ہے, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. میں نے تو ہر طرح سے وہ کام کرنا ہے جو کہ میرے قرآن پاک میں, احادیث میں, کانسٹیٹیوشن میں درج ہے. صحیح غلط کہیں ہو سکتا ہے, میری بھی سمجھ, میں انفیلیبل تو ہوں نہیں. اگین بڑی رسپیکٹفلی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو قوانین ہیں, اب جیسے اینٹی ریپ لا کی بات کی میڈم نے, اور یہ اینٹی ریپ لا یہ ہے کہ دنیا جہاں سے ہمیں ٹیلی فون آتے ہیں, خط آتے ہیں, انگریز, امریکن, کون کون ہمیں مبارکباد پیش کرتا ہے کہ یار بڑا زبردست آپ نے قانون بنا دیا. ٹھیک ہے, قانون تو بنا دیا, پوری دنیا کو اسٹڈی کیا, کمپیریٹو اسٹڈی کی, قانون بنایا, لیکن اس کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا؟ یہ امپلیمنٹیشن جو ہے آپ نے کرنا ہے. اس کا ایک پولیس نے بھی رول پلے کرنا ہے, جو سول ایڈمنسٹریشن ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, اس نے بھی رول پلے کرنا ہے, ڈاکٹرس نے بھی رول پلے کرنا ہے. لیکن جب تک بینچ اور بار کی طرف سے وہ سائیکولوجیکل پریشر نہیں آئے گا, کچھ ہوگا نہیں. وہ جو سمجھے کہ پورا کی پوری جو سسٹم آف گورننس ہے ایڈمنسٹریشن آف لا میں, وہ جب تک چینج نہیں ہوگی, جب تک ہمارے وکیل جو ہے وہ آگے آ کے ہماری بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسل اپنی لا منسٹری کو گائیڈ کریں, بتائیں کیا کرنا ہے اور کیسے داد رسی ہونی ہے. ان دی اینڈ میں ایک دفعہ پھر ایک ایک کر کے میں نام لیتا ہوں. زرتاج گل وزیر صاحبہ, علی محمد صاحب, فاروق حبیب صاحب, فیرز صاحب.